بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضرور. بعض علماء نے اس پر مسئلہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں تذکرہ کیا جا رہا ہو، یعنی حدیث پاک پڑھی جا رہی ہو، تو پہلی دفعہ کا پڑھنا، پہلی دفعہ اللہ کے رسول کا نام آئے تو اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور مجلس میں اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی اللہ کے رسول کا نام آئے تو اس کا جواب دینا یہ سنت اور مستحب ہے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے تب اللہ کے رسول کے نام پر درود پڑھنا چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ محسن انسانیت ہے. اللہ کے رسول کے ہم پر کروڑوں کیا ہیں؟ احسانات ہے. ہمارے ماں باپ کے احسانات اللہ کے رسول کے احسان کے سامنے کچھ نہیں. اللہ کے رسول کے سامنے ہمارے والدین کے احسانات کچھ نہیں، ہمارے خاندان والوں کے احسانات کچھ نہیں. اللہ کے رسول کے احسان پوری انسانیت پر ہے، پوری امت پر ہے، ہم پر بھی. آج ہم جیتے جاگتے جو انسان بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے رسول کے احسان کا صدقہ ہی تو ہے. اللہ کے رسول کے احسان کا صدقہ ہی تو ہے. ورنہ جو گناہ آج یہ امت کر رہی ہے، یہی ساری کوالٹی، یہی سارے گناہ بنی اسرائیل کی امت کیا کرتی تھی، پہلے کے نبیوں کی امتیں کیا کرتی. کیا زنا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا شرابیں نہیں پی جا رہی ہے؟ کھلے عام شرابیں بکتی ہے نہیں مارکیٹ میں. کھانے پینے کی دکانوں میں لائنیں کم نظر آئیں گی، کپڑوں کی اور چیزوں کی دکانوں میں آپ کو لائنیں کم نظر آئیں گی، بھیڑ بھاڑ کم نظر آئے گا. لیکن شراب کے اڈوں پر، شراب کی دکانوں پر، وائن شاپ پر کیا ہوگا؟ بھیڑ ہوگی، لائن لگا کر لوگ لیے جائیں گے. حالانکہ ریٹ اتنا مہنگا ہے، سنا ہے، معلوم نہیں ہے میرے کو، تو جا کر دیکھ کر آئے گیا. تو ریٹ بہت زیادہ ہے اس کا. اس کے باوجود لوگ کیا ہے؟ کھانا نہیں کھائیں گے. لیکن وہ، اور اس میں غیر مسلم ہی کیا، مسلمان اور خصوصاً مسلمانوں میں نوجوان طبقہ بھی اس میں بہت زیادہ ملوث ہے. کیا ہے؟ بہت زیادہ ملوث ہے. 18 سال کا نوجوان، 20 سال کا نوجوان. آپ نہیں پیتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں جن کو دین کا ماحول نہیں ملا ہے، اسلام کا ماحول نہیں ملا ہے. وہ کیا ہے؟ سگریٹ اور شراب کو فیشن سمجھ کے پیتے ہیں. سگریٹ اور شراب کو فیشن سمجھ کر پیتے ہیں. ہاسٹل میں رہنے والے، کالج میں پڑھنے والے سبھی ایسے نہیں ہوتے. لیکن اس میں اکثریت کی بات بتاتا ہوں، جو ماں باپ سے کٹ کے زندگی گزارتے ہیں، گھر کے ماحول سے کٹ کے زندگی گزارتے ہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں. دنیا میں آزاد ہے، آخرت میں دنیا تو جیسے تیسے کٹ جائے گی. جوانی میں اگر گناہ کرو گے نا، عمریں کم ہو جائیں گی. جوانی میں، جوانی کا گناہ کرنے کا جو
ثواب اور عذاب رکھا ہے، عبادت کا ثواب رکھا ہے اور گناہ کا جو عذاب رکھا ہے وہ بڑھاپے کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے افضل ہے۔ کتنے سجدوں سے؟ 1000 سجدوں سے افضل ہے۔ صحت ہے اور سارے خواہشات ہے، خواہشات کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے نا، خواہشات کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے، نفس بہت تازہ رہتا ہے، اس کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے۔ اور ایک بوڑھا آدمی، اس کو کوئی خواہشات ہی نہیں ہے، ساری خواہشات اس کے مر چکی ہے، ساری تمنائیں، ساری ضرورتیں اس کی ختم ہو چکی ہیں، اب نماز پڑھ رہا ہے۔ ثواب تو اس کو بھی ملے گا، یہ نہیں کہ وہ محروم رہے گا، ورنہ بوڑھے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ ثواب تو اس کو بھی ملے گا، لیکن جوانی اور بڑھاپے کے نماز میں فرق ہوگا۔ ایسے جوانی کے گناہ میں بھی بڑھوتری زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے نا، تغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمی، صحتک قبل سقمی، غناک قبل فقری، فراغک قبل شغلی، حیاتک قبل موتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، جب وہ ہے تمہارے پاس اس کی قدر کرو۔ غنیمت جانو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قدر کرو۔ اگر قدر کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھائیں گا، قدر کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھائیں گا، ناقدری کرو گے تو اللہ نعمتیں چھین لے گا، اللہ نعمتوں سے محروم کرے گا۔ تغتنم خمسا، خمس عربی کا جملہ ہے، خمس کے معنی 5، خمس کے معنی 5۔ تغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک۔ سب سے پہلے چیز بیان کی گئی، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے آج صحت دی ہے، جب چاہے جب عبادت کر سکتے ہیں، نہ آنکھوں کا کچھ پرابلم، نہ گھٹنوں کا کچھ پرابلم، نہ کمر کا کچھ پرابلم، کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جتنے چاہے عبادتیں کرو، جتنی چاہے نمازیں پڑھو، جتنا چاہے قرآن پڑھو، آنکھوں کو کوئی پریشانی نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ آنکھ سے دکھنا بند نہ ہو جائے، جب تک کہ گھٹنے جواب نہ دے جائے، کرتے رہو کرتے رہو۔ جب وہ وقت آئے گا نا، پھر تم سوچو گے کہ یار چلو اب میں روزانہ کی نفلیں پڑھوں گا، صلاۃ التوبہ پڑھوں گا، صلاۃ الحاجت پڑھوں گا، اللہ کے سامنے عبادتیں کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ 3 پارے 5 پارے کروں گا۔ کر نہیں پاؤں گے، کر نہیں پاؤں گے۔ مسجد میں جا کر دیکھو بوڑھوں کا کیا حال ہے، کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، کمر دکھتی ہے، گھٹنے دکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے، وہ لوگ طاقت ہی نہیں ہے۔ اس وقت اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو کیا فائدہ؟ ہمارے مسجد میں کرمالہ کے اندر میں نے دیکھا ہے، مرکز میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، مکہ مسجد میں ایک بزرگ ہوتے تھے، آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا تھا صاف، ایک دوربین آتی ہے نا، موٹا موٹا دکھتا ہے، تو دروازے کے اجالے میں بیٹھا کرتے تھے اور پارے کو ایسا پکڑتے، قرآن کریم کا جو پارا ہوتا ہے، ایک پارا، وہ پیٹی کے اندر اس کے حروف تھوڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں، تو دروازے کے اجالے میں بیٹھ کر دوربین کو ایسا پکڑ کر ایک پارا روزانہ پڑھتے تھے، ایسے دوربین لگا کے ایک حرف پہ دوربین گھمائی جا رہی ہے۔ کتنے گھنٹوں لگتے ہوں گے، کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی۔ یہ جذبہ تھا ان کا۔ آج ہماری یہ نوبت ہے، دوربین لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، چشمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس نعمت کی ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ میں طاقت نہیں ہے نعمت کو چھیننے کی، پھر کیا کریں گے؟ تو آج قرآن کا کھولنا، قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے بوجھ بنتا ہے،
وقت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے موبائل کے لیے. کم سے کم اس مجلس میں بیٹھنے والے نوجوانوں میں سے کم 1-2 گھنٹے تو موبائل میں لگاتے ہوں گے پورے 24 گھنٹے میں. ایک کم سے کم کی بات کر رہا ہوں, منیمم بولتے نا, کم سے کم کی مقدار 1-2 گھنٹے تو لگاتے ہی ہوں گے نا. یہ جملہ بھی آج کے نوجوانوں کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو, شان کے خلاف ہے. 2 گھنٹے پب جی کھیلنے بیٹھے تو 3-4 گھنٹے کہیں گئے نہیں. راتوں میں 2-2 بجے تک موبائل ہاتھ سے چھٹتا نہیں. اس کا اجالا آنکھوں پہ گر رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, لیکن سب برداشت ہے. قرآن کھول کے بیٹھے, سر دکھ رہا ہے, نیند آ رہی ہے, بند کر کے سیدھا سو جائیں گے. ایک پاؤ پارا بھی پڑھا نہیں جاتا ہے ہم سے. یہ اصل میں کیا ہے, دل ہمارا سخت ہو چکا ہے, اسی لیے ہم کو عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے. ورنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی تھی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی. پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی, پھر نماز کا سلام پھر کر اللہ سے شکایت کرتی کہ اللہ رات کتنی چھوٹی بنائی کہ 2 رکعت بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتی, 2 رکعت بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتی. رات کے چھوٹے ہونے پر ہمیں بھی شکایت ہے, لیکن فرق یہ ہے ان کو عبادت کے لیے چاہیے تھی اور ہمیں سونے کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے. سونے کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے. ایک فلم پوری نہیں ہو جاتی کہ 3 بج گئے. ارے یار اتنے جلدی 3 بج گئے, کہاں وقت چلا گیا سمجھ میں نہیں آیا. گھر گھر میں ٹی وی کا ماحول ہے یا نہیں؟ آج ماں باپ اولادیں بیٹا بیٹی سب مل کر ٹی وی دیکھ رہے. ٹی وی میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ حیا کی فضیلت سنائی جا رہی ہے یا شراب کی قباحتیں سنائی جا رہی ہے؟ باپ بیٹا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا اس میں بتایا جا رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے. اب بیٹے پہ کیا اثر ہوگا؟ باپ دیکھ رہا ہے, بیٹا بھی دیکھ رہا ہے, اور اس میں ایسے کیریکٹر کو سگریٹ پلائی جا رہی ہے جو کیریکٹر ان لوگوں کی نظر میں ہیرو کہلاتا ہے, جس کو فالو کریں گے آگے چل کے بچے تو اس کا ہر عمل فالو کریں گے, کپڑے فالو کریں گے, اس کے سونے کا اسٹائل, کھانے پینے کا اسٹائل, ہر چیز اس کو کیا کریں گے, اس کی اتباع کریں گے. اب باپ کے سامنے بیٹا دیکھ رہا ہے شراب پی رہا ہے, گندی حرکتیں کر رہا ہے, بے حیائی کے کام کر رہا ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, تو اس کے دل کے اندر جذبات کیا پیدا ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہی پیدا ہوں گے نا. پھر کل کے کو اولاد نہیں اگر کچھ کام کرے, کوئی غلط حرکتیں کرے تو ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. نہیں رونا چاہیے انہیں, اس لیے نہیں رونا چاہیے کہ انہی کی وجہ سے یہ اس نوبت تک پہنچے ہیں, انہی کی وجہ سے ان کی اولاد اس نوبت تک پہنچی ہے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ وہی آج وہی ماحول ہے. گھر گھر میں ٹی وی, اور ٹی وی میں کیا ہے؟ بے حیائی ہے. ٹی وی بے حیائی کا اڈا ہے, ٹی وی بے حیائی کا اڈا ہے, یاد رکھے. اس کے اندر کوئی حدیثیں اور قرآن کریم کے 1-2 چینل ہوں گے ایسے جس کا بہانہ بنا کر آج لوگ گھروں میں ٹی وی رکھتے ہیں. مدنی چینل کتنی مرتبہ لگتا ہے؟ 24 گھنٹے وہی چلتا ہے. بڑے بزرگ اگر دیکھیں گے مدنی چینل, اس کے بہانے گھر میں ٹی وی لایا گیا, اور ٹی وی لانے کے بعد جس نے ٹی وی لایا تھا وہ دنیا سے چلا گیا, یا جس نے لایا تھا مدنی چینل کی نیت سے 1 گھنٹہ دیکھ کر ٹی وی بند کر دیتا ہے یا اپنے کام میں لگ جاتا ہے. لیکن ان کی اولادیں ٹام اینڈ جیری, کارٹون, یہ وہ ساری چیزیں دیکھنے میں پورا دن گھنٹوں لگا دیتی. پھر کارٹون دیکھ کر کارٹونوں والی حرکتیں کریں گے نا. ساری حرکتیں کیسی ہوں گی؟ جو دیکھیں گا انسان. ابھی جیسے ہی وہ یہ سیریل چل رہی نا, کیا نام اس کا, ارطغرل غازی, تو بچے کے دماغ میں نشہ چڑھا ہوا ہے. تلوار لیتا ہے پلاسٹک کی, لکڑی کی, اور ہاں ہوں ہی اللہ اکبر نعرے تکبیر لگا کر گھروں میں ہے نا. یہی ماحول ہے. یہ ماحول پہلے کیوں نہیں تھا؟ پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. اب کیوں ماحول ہے؟ جو دیکھیں گے اثر ہوگا. عیدوں پہ وہ حلیمہ سلطان کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں, ارطغرل غازی کی ٹوپی پہنائی جا رہی ہے. دیکھیں گے تو اثر ہوگا. تم جو دیکھیں گے تمہاری اولاد پر وہی اثر ہوگا. اسی لیے اولاد کو جو ہے صحیح تربیت کرو. اولاد کی ابھی کچھ لوگ بولیں گے شادی نہیں ہو گئی نا اولاد کی تربیت کی بات کرتے. شادی تو ہونے دو پہلے.
وہ خواب بات کے ہے. وہ خواب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بچی تھی 6-7 سال کی, اللہ سے دعا کر رہی, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما, مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا اتنی کم عمر میں یہ نیک صالح اولاد کی دعا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ان ماں باپ کو سسکتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا ہے جن کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں, جن کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں. تو اللہ سے نیک صالح اولاد مانگنے کا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ سے اولاد مانگتے ہیں, اے اللہ مجھے اولاد دے دے. اولاد جب ملتی ہے اور آگے چل کے بدماش نکلتی ہے اور جینا حرام کر دیتی ہے, نیندیں اڑا دیتی ہیں, تو پھر آنسو سے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کیسی اولاد دی. میرا اللہ کہتا ہے کہ تو نے جیسی مانگی تھی ویسی دی. اولاد مانگی تھی اولاد دی. نیک صالح اگر مانگتا تو تجھے نیک صالح بھی دیتا. نیک صالح اگر مانگتا تو تجھے نیک صالح بھی دیتا. مانگ مجھ سے, مانگنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے. تو اللہ سے نیک صالح اولاد مانگے. تو یہ گھروں کے اندر ماحول ہے, جیسا دیکھیں گے بچے ویسا ہی کریں گے. آج گھر گھر میں یہی ماحول بنا ہوا ہے. گھر گھر میں, ایک کے گھر میں مہمان بن کے گیا تھا میں کچھ دیر کے لیے, تو دیواروں پہ نشان لگے ہوئے تھے. اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے اتنے دیواروں پہ اتنے سارے نشانات؟ کیا بولے ہمارے گھر کے اندر ہے نا, بولے ارطغرل غازی تلوار لے کے بس دن بھر وہی کرتے بیٹھتا, بولے دیواروں کو مارتا, ہی ہا ہو ہی ہا, دن بھر وہی کرتے رہتا. کوئی ملتا نہیں اس کو جنگ لڑنے کے لیے. سامنے کوئی بازنطینی نظر نہیں آتا, کوئی عیسائی منگول کوئی نظر نہیں آتا, تو وہ دیواروں کو کیا سمجھتا ہے؟ دشمن سمجھ کے دیواروں پہ ہی وار کرتے رہتے ہیں. یہ اثر ہے, میڈیا کا اثر ہے. تم بولو گے اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ انجوائے کریں گے. انجوائے نہیں, یہی چیزیں بھٹی میں پلائی جا رہی ہے, فطرت میں وہی چیزیں ڈالی جا رہی ہے. تم بولو گے انجوائے, تمہارا تو وقتی طور پر 5-10 میں 1 گھنٹے کا انجوائے ہو جائے گا, لیکن اپنی اولاد کا کیا؟ وہ تو تباہ ہو جائیں گے. پھر لڑکیوں کو برقع پہننے کہیں گے تو غصہ آئے گا, باغی بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ باغی, بغاوت کریں گے, نافرمانی پر اتر آئیں گے. پھر کیا ہوگا معلوم؟ تمہارا دل رکھنے کے لیے, تمہارا مطلب ماں باپ کا دل رکھنے کے لیے بیٹیاں برقع پہنیں گی. گھر سے جب باہر نکلیں گی تھوڑا دور جا کے, ایسا ہوا ہے, ہوتا ہے اور دیکھا ہے آنکھوں سے, باہر تھوڑا دور جا کے برقع نکال کر پرس میں ڈالیں گی, بیگ میں ڈالیں گی, پھر وہی اپنی آزادانہ زندگی گزاریں گی. لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ برقع اتارنے میں میری آزادی ہے, حالانکہ اس کی اصل آزادی تو کیا ہے؟ برقع پہننے میں ہے. وہ یہ نہیں سمجھتی. کیوں نہیں سمجھتی؟ کہ ہم نے اس کو سمجھایا نہیں, ماں باپ نے اس کو سمجھایا ہی نہیں, اس کی پیار محبت سے تربیت کی ہی نہیں, اس کو وقت پر اس کو جو ہے تنبیہ کی ہی نہیں ہے. تو کیا کریں گی؟ بولو نا, کیا کریں گے؟ وہی کریں گی. سامنے ٹی وی میں ہیروئن کے تصویریں دکھائی جائیں گی اور بیٹی سے کہیں گی کہ تو فاطمہ کے جیسا بن. کہاں سے بنیں گی؟ دکھا رہے ہیروئن اور اس پر تعریفیں بھی کی جا رہی, سب بیٹھ کر دیکھ رہے, کھانے کے وقت میں, سونے کے وقت میں سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, اور سارے تصورات اور اس کے ساری تعریفیں, ساری چیزیں, اس کی چمک دھمک اس کو دکھائی جا رہی ہیں, اور بعد میں اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا تو فاطمہ تو زہرا کے جیسا بنیں گی. بولو نا, نہیں بنے. دکان چیزیں بیچنے والا جب گراہک آیا, اس کے سامنے 2 چیزیں رکھی, کسٹمر کے سامنے 2 چیزیں رکھی. ایک چیز کی تعریف کر رہا ہے, کہا کہ یہ بہت کوالٹی کا ہے, بہت اچھا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور آخر میں کہا لیکن تم یہ مت لینا, تم یہ لینا. جس کی میں نے تعریف کی تم وہ مت لینا, یہ جو بازو میں رکھا ہے یہ میرا بک نہیں رہا ہے نا, تو تم یہ لے لینا. کسٹمر لے لے گا. تعریف ایک کی کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے لڑکی دیکھنے گئے تھے, دکھائے ایک اور شادی میں چپکا دیے دوسری. چلے گا کیا؟ ایک جگہ پر مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کا ذاتی واقعہ بیان کیا ہے. کہا کہ ایک جگہ میں نے نکاح پڑھایا,
نکاح پڑھانے کے بعد بہت سارے لوگ آ کے میرے پاس سیلفی لے رہے تھے. مشہور شخصیت ہے وہ. کیا ہے؟ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. تو لوگ میرے پاس آ کے سیلفی لے رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی دلہے کو آنے دو, بیچارہ نہیں کیا, آج اس کا نمبر ہے, آج کی ہنسی اس کی آخری ہنسی ہوں گی, اس لیے اس کو بلا لو. اس کو جب بلایا گیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. اس کا چہرہ کیا اترا ہوا تھا, بہت زیادہ چہرہ اترا ہوا تھا. وہ کھڑا ہے بازو میں سیلفی لینے کے لیے. مفتی صاحب کہنے لگے میں سوچ رہا یار اس کو کیا ہو گیا, چہرہ اچانک اتنا اترا ہوا, ہنسی نہیں رہا ہے. ورنہ تو سیلفی لینے کے لیے ضد کر رہے تھے لوگ ان سے اور بار بار پیچھے لگ رہے تھے. اور میں رکا. مفتی صاحب کے الفاظ تھے کہ اتنی بے عزتی تو میرے شادی پر بھی نہیں ہوئی تھی, اتنی بے عزتی. میں رکا, کھڑا رہا, وہ آیا نہیں. آنے کے بعد اس کا چہرہ اترا ہوا ہے. پوچھا بھائی کیا ہو گیا, خیریت تو ہے سب؟ تو وہ کہنے لگا, کروڑ پتی آدمی تھا وہ, مالدار لڑکا تھا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ کیا بولے مفتی صاحب, جو دکھایا تھا وہ ملا نہیں. دوسری وہ دیکھ کے آیا نا, شادی ہونے کے بعد دیدار کر کے آیا, تو بولے جو دیکھا تھا وہ تو ہے ہی نہیں, دوسری چپکا دیے. مفتی صاحب بولے ابھی تو گیا ہے. اب کیا کریں گے, لاکھوں کروڑ پتی آدمی ہے اور اس کو اگر من چاہی لڑکی اور من چاہی بیوی اگر نہیں ملیں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا. اب جو ملا, مفتی صاحب نے کہا کہ خیر اب جو ہوا ہے, جو ملا ہے اسی کو صبر کر اور اسی کو برداشت کر کے سنبھال لے. تو اگر ایسا ہے, ایسا ہوں گا تو چلے گا نہیں نا. دکھائیں گے ہیروئن اور بچے کو کہیں گے فاطمہ بن, صحابیہ بن, فلاں کی بیوی بن, فلاں کے جیسا بن, نیک بن, تو نہیں ہوگا. پھر آخر شکایت کرو گے کہ ہماری بیٹی ایسا کرتی ہے, ہمارا بیٹا ایسا کرتا ہے. ہمارے کہنے اور ہمارے تعویذات سے کیا ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. اصل تربیت تو کیا ہے, ماں باپ کی ہے. وہ جیسا بوؤں گے ویسا پاؤں گے. بچہ پیدا ہوا, یہ تمہارے بونے کا وقت ہے. جوانی جب ہوں گی نا اس کی, یہ تمہارے کاٹنے کا وقت ہے, پانی کا وقت ہے, پھل کھانے کا وقت ہے. وہ بینگن آتا ہے نا, بینگن, کریلا, یہ جو سبزیوں میں آتا ہے. ایک بندے نے کیا کیا, کریلا بو دیا, اور جب اس کے بیل آ گئی, کریلے کی بیلیں آتی ہے, بیل آ گئی, اگ گیا بڑا. جب بڑا ہو گیا اس کا بیل, تو اس پر کریلے آ گئے. اور وہ بندہ آ کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب مجھے تو آم چاہیے تھا, یہ تو کریلے آ گئے, آم کیوں نہیں آئے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مولوی صاحب مجھے تو کیا چاہیے تھا, آم چاہیے تھا, یہ کریلے کیسے آ گئے؟ تو اس کا یہ کہنا کیا ہو گیا, صحیح ہے غلط ہے؟ بیوقوفی ہے نا. کیوں غلط ہے, کیوں غلط ہے؟ کریلا جب بویا ہے تو اگیں گا کیا, ظاہر سی بات ہے بھائی. تو اولاد کی تربیت بچپن میں اگر صحیح کی ہے تو جوانی میں وہی کریں گے نا, وہی پائیں گے. رویہ ویسا ہی تمہارے ساتھ اولادیں کریں گی جو تم نے ان کو دیا ہے. پھر جوانی میں آنے کے بعد اگر ماں باپ آ کر روئیں گے اور شکایت کریں گے کہ میری اولادیں میری مانتی نہیں ہے, مجھے ڈر لگتا ہے, میری اولادیں مجھ سے گھر سے باہر نکلنے کی دھمکی دیتی ہے, جو گھر میرا ہے, جس گھر کو میں نے بنانے میں 40 سال لگا دیے, اور جن کے لیے لگا دیے وہی کہتا ہے کہ کیا بہت ہو گیا نکل جاؤ, بہت ہو گیا نکل جاؤ. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تم اپنی اولاد کی تربیت اگر صحیح کرو گے تو وہی اولادیں بڑھاپے کا سہارا بھی بنیں گی, وہی اولادیں کل قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بھی بنیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا دفتر کلوز, اس کا دفتر کیا ہوتا ہے, بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. کتنے چیزیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 علم ينتفع به, ایسا علم کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو. ایسا علم چھوڑ کر گیا, کسی نے کتاب لکھی اور دنیا سے چلا گیا, اب اس کی کتابیں امت پڑھ رہی ہیں اور ہدایت پہ آ رہی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہی ہے, یہ مر گیا, قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہے گا, دفتر بند نہیں ہوا اس کا.
उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते जाएंगी। मरने के बाद तो नमाज पढ़ता है इंसान, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, नेक काम करता है, गुनाहों से बचता है, कुछ सवाल ही नहीं है। ये सारी चीजें जब होती ही नहीं है तो दफ्तर का कुछ फायदा दुनियावी एतबार से भी और आखिरत के एतबार से। लेकिन अगर इस बंदे ने इल्म ऐसा छोड़ा है, किताबें लिखी, या इस शागिर्द ऐसे छोड़े हैं, मदरसे में पढ़ाता था या मकतब में पढ़ाता था, तलबा को बनाकर, स्टूडेंट को बनाकर तैयार करके दुनिया से चला गया, अब वो शागिर्द, वो स्टूडेंट दूसरों को बना रहे हैं और दीन को और इल्म को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। मर गया कब्र में, फिर भी उसको सवाब मिलता रहेगा। औ सदक़तुन जारियतुन, दूसरे नंबर पे सदक़े जारिया, कुआं खोदा, यतीम खाना बनाया, मुसाफिर खाना बनाया, या किसी मस्जिद में बोर लेकर दे दिया, पानी का इंतजाम किया मस्जिद के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिफाई काम में उम्मत मुस्लिमा की मदद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, उम्मत की भलाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वो चीज पैदा करके या कायम करके बनाकर दुनिया से चला गया। जब तक उम्मत उसके बनाई हुई चीजों से फायदा उठाती रहेंगी, कब्र में उसको, बोलो ना, सवाब मिलता रहेगा। इसको कहते हैं सदका जारिया। सदका जारिया यानी मरने के बाद भी उसका अमल जारी रहेगा। इसीलिए कोई सदका जारिया करना चाहिए जिंदगी में। चलते फिरते ऐसे अकाउंट खोलते जाओ, पता नहीं कल मर गया तो आज का अमल कल काम आएगा। इसीलिए देखेंगे नहीं, जब मौका मिले तब सदका जारिया करना चाहिए। तीसरे नंबर पर औ वलदुन सालेह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नेक औलाद। क्या? नेक औलाद। मरने के बाद नेक औलाद तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करेंगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगी, आंसू बहाएंगी। और औलाद ही तो आंसू बहाएंगी, दूसरा कौन बहाएगा? दूसरा आकर पूछेगा कब उठा रहे, कब दफना रहे, कब है जनाजा, हो गया क्या? अरे यार बंदा बहुत अच्छा था। और उसी दिन उसी वक्त, न पहले न बाद में, मरने के बाद दूसरे दिन भी किसी को याद नहीं आएंगे तुम। अगर औलाद अच्छी होंगी तो तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करेंगी। अगर औलाद अच्छी नहीं होंगी तो दफनाने के बाद औलादें विरासत पर लड़ेंगी। अगर माल छोड़ा है तो, माल नहीं छोड़ा है तो बाप पर शिकायत करेंगी, शिकवे और गिला करेंगी, क्या जिंदगी गुजार के गया, औलाद के लिए कुछ किया ही नहीं। ये अल्फाज और ये ताने तसेंगी। हमारे लिए किया क्या? किराए के मकान में रहा और किराए के मकान में हमें भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया और दुनिया से चला गया। अच्छा हो गया, चला गया। ये औलादे अगर माल देंगे, दुनियादारी दिखाएंगे तो यही अल्फाज निकलेंगे। क्या होंगे? यही अल्फाज निकलेंगे। अगर औलाद नेक होंगी तो आंख से आंसू नहीं थमेंगे, मोहब्बत से बाप को नहलाएंगे, मोहब्बत से कफन पहनाएंगे, अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह मेरे अब्बा पर कब्र का अजाब नाजिल न करना, अल्लाह मेरे अब्बा को कब्र का सफर आसान फरमा, कब्र की मंजिल आसान फरमा, उनके कब्र में मगफिरत फरमा, कब्र के सवाल जवाब उनके लिए आसान फरमा। दुआएं करेगा, नेक रहेगा। नेक अगर होगा तो यही दुआएं करेगा ना। फिर कब्र में दफनाने के बाद अल्लाह के सामने दुआ करेगा, अल्लाह मेरे अब्बा पर रहम फरमा, करम फरमा, आफियत का मामला फरमा, करोड़ों 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 रहमतें नाजिल फरमा। दुआएं करेगा। जुमा जाएगा, कभी रोज जाएगा, कब्र पे जाकर अब्बा के लिए दुआएं करेगा। तो वहां जाने के बाद माँ बाप को, यानी मरने वालों को सबसे ज्यादा जरूरत दुआओं की होती है, नेक अमाल की होती है। मरने के बाद सालों गुजर जाते हैं, बेटा बाप के कब्र पे जाता नहीं है। ये क्या है? बाप ने जो दिया है बेटे को वही कर रहा है ना। तुमने दुनियादारी दिखाई, तुमने उसको दुनिया के नक्शे दिखाए, उसके ज़ेब ज़ीनत दिखाई, उसकी आराइश दिखाई, तुमको छोड़ दिया, दुनिया में लग गया। किस में लग गया? दुनिया में लग गया। जाहिर सी बात है। इसके लिए औलाद कैसी होनी चाहिए? नेक साले औलाद होनी चाहिए। नेक औलाद अगर होगी तो दुनिया भी आफियत है और आखिरत भी आफियत है। इसके लिए घरों का माहौल दुरुस्त बनाए। टीवी वगैरह जो घरों के अंदर है, अभी टीवी तो है ही, बच्चे के हाथ में अभी क्या हो गया है,
ٹی وی آ گیا ہے. ٹی وی میں تبھی وہ جو دکھائیں گے وہ دیکھیں گے, موبائل میں ہم جو چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہے نا. ایسے ہی اسی لیے نگرانی کرو. کس پر؟ اپنے آپ پر بھی اور اولاد پر بھی. اپنے آپ پر بھی, اپنے نفس کی بھی نگرانی کرو. کہیں بھٹک تو نہیں رہا ہے, ادھر ادھر جا تو نہیں رہا ہے, غلط ٹریک پہ چل تو نہیں رہا ہے. اگر چلا تو فوراً لاؤ. جائیں گا غم مت مناؤ. یار کل ہی تو صلاۃ التوبہ کیا تھا, صلاۃ التوبہ پڑھا تھا, اللہ کے سامنے بہت توبہ کیا تھا, آج پھر ٹوٹ گئی. کوئی بات نہیں یار, پھر پڑھ لو, میرا اللہ بہت قریب ہے. جتنی دفعہ گناہ کرو گے اتنی دفعہ توبہ کرو. جب جب بھی تمہاری توبہ ٹوٹیں گی پھر توبہ کرو اللہ کے سامنے. اللہ کی قسم اللہ اتنی مرتبہ تمہیں معاف کرے گا. اللہ اتنی دفعہ تمہیں معاف کرے گا. اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. زمین سے لے کے آسمان تک بھی اگر گناہ بھرو گے نا پھر بھی اللہ کہتے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرا بندہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. جیسے نہیں کیا کوئی اسٹوڈنٹ بہت سارے کمپلیٹیں جمع ہو گئے سال بھر کی, پرنسپل آفس میں بلایا گیا اس کو. اب جانے سے پہلے ڈر رہا ہے, دو بندے ہیں, ایک کی کمپلیٹیں کم ہیں اور ایک کی زیادہ ہیں. جس کی زیادہ ہے وہ ڈر رہا ہے, کیا یار بہت کمپلیٹ ہے میری سال بھر کی. دوسرا کہہ رہا ہے کیا کو ٹینشن لیتا. ارے ٹینشن کا کیا نہیں بھائی, ایک دو رہتی تو بات الگ تھی, کتنے ہیں بہت ہے. پتہ نہیں سامنے کھڑا کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا, وہی دھکے دے کے نکال دے گا, ذلیل کر کے ہکال دے گا. یہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم یہ کیفیت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے اللہ کے اعتبار سے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے. اتنے گناہ کیے ہیں, رات نہیں دیکھا, دن نہیں دیکھا, کوئی وقت چھوڑا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کہتے ہیں میرے رحمت سے نا امید ہونا ہی نہیں ہے. جتنے بھی گناہ ہوں گے ایک دفعہ کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کی قسم تمہارے کہنے میں دیر ہوں گی لیکن اللہ کی معافی میں دیر نہیں ہوں گی. شرط یہ ہے کہ تمہارے کہنے میں سچائی ہو. تمہارے کہنے میں کیا ہو؟ سچائی ہو. اے اسٹاپ کر, میں صلاۃ التوبہ پڑھ کے آتا, وہ سین چلا جائے گا. نہیں تو صلاۃ التوبہ پڑھ رہا اور اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے پکچر دیکھا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے فلم دیکھا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بہت سارے گناہ کیے, اور صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر گیا, چل لگا. ہاں ایسے توبہ اللہ کے نظر میں قبول نہیں ہے. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل توبہ کے لیے پچھلا کام, پچھلے گناہ چھوڑ دیے جائے. پچھلے گناہ فوراً چھوڑ دیے جائیں یا چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا جائے. دوسرے نمبر پہ دل کے اندر شرمندگی ہو, میں نے غلطی کی ہے. غلطی کرنے والے کا انسان چہرہ جو ہے جھکا ہوا ہوتا ہے, تو اللہ کے سامنے ندامت شرمندگی ہو. اور تیسرے نمبر پہ توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری, یاد رکھیے. کتنے چیزیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 پچھلے گناہ جو کر رہا ہے فوراً چھوڑ دیا جائے. دوسرے نمبر پہ دل میں ندامت, دل میں شرمندگی ہو, پشیمانی جس کو کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. بس ہو گیا, بہت ہو گئی, ابھی یہ گندی لائف, یہ زندگی, یہ گناہ والی زندگی بہت ہو گئی. تو کریں گے انشاءاللہ. آج حدیث نمبر 3 ہے ہماری نا. یہ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. اس کے پہلے والی جو حدیث گزری اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ اس کے پہلے جو پچھلے مجلس میں جو حدیث بیان کی گئی اس کا نام کیا تھا؟ حضرت جبرائیل نہیں, حدیث جبرائیل. کیا نام اس کا؟ حدیث جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے, اسی لیے اس حدیث کا نام گر گیا حدیث جبرائیل. حدیث جبرائیل کے راوی کون تھے بیان کرنے والے؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ روایت کس نے بیان کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. یہ کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے. پہلے ابا کی روایت آئی، اب بیٹے کی روایت آ رہی ہے. اور یہ کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، مدینے میں ان کے فتوے چلتے تھے، بڑے صحابہ میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ ہر وقت علم کے حاصل کرنے کا شوق بہت زیادہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری و مسلم. اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی اصل میں یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے. تو یہ کتاب کے لکھنے والے نے یہ حدیث کہاں سے اٹھائی؟ بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے. یہ حدیث دونوں کتابوں میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اسلام کی بنیاد، ترجمہ دوسرا بھی کر سکتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کیا دینا؟ گواہی دینا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دینا، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دینا سب سے پہلے. نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نمبر 3 ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 والحج، حج ادا کرنا. نمبر 5 صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. اب اس حدیث میں ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا، ایک دم آسان ترجمہ ہے، سمجھنا کیا ہے اس میں. اب اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ پلر. کس کو کہتے ہیں؟ پلر. وہ گھر کی جان ہوتی ہے، وہ عمارت کی کیا ہوتی ہے؟ پورا گھر کس پہ ہے؟ اسی عمارت پر، اسی پلر پہ ہے، اسی بنیاد پر ہے. تو کسی میں 4 پلر ہوتے ہیں، کسی میں 5 ہوتے ہیں، کسی میں 8-10 ہوتے ہیں. جتنا بڑا مکان اتنے پلر لگتے ہیں، اتنے زیادہ لگیں گے. اگر پلر کو ہٹا دیا جائے تو پوری کی پوری عمارت زمین میں دھس جائیں گی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے نا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اگر یہ ہٹ گئے تو اسلام ختم. اسلام ختم مطلب ہم مسلمان نہیں. اگر یہ بنیادی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم مسلمان. یہ بنیاد ہے، یہ اسلام کی کیا ہے؟ بنی الاسلام. اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد علی خمس کے معنی، اس کے پہلے بھی ابھی مجلس میں خمس کا تذکرہ آیا تھا. آج بھی نالج کیا کرتے رہو، جمع کرتے رہو. ہم کو کیا رکھنے کی تکلیف نہیں، بھاڑا لگتا نہیں ہے. 1 سال تک رہے گا تو اس کا کرایہ بھرنا پڑے گا. بھائی بہت زیادہ ہو گیا، ابھی نالج کیا ہو گیا، علم بہت زیادہ ہو گیا، کرایہ زیادہ لگیں گا، دینا پڑے گا. بھرتے رہو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بولو کیا نام ان کا؟ انور شاہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. حافظہ ایسا قوی تھا کہ اگر سرسری نگاہ سے کوئی چیز سنتے یا پڑھتے تو 40 سال تک اس کو بھولتے نہیں تھے.
قصدن ارادہ کر کے اگر اس کو پڑھتے تو زندگی میں کبھی نہیں بھولتے، زندگی میں کبھی نہیں بھولتے۔ کان میں روئی ڈال کر چلتے تھے وہ رستے سے، غلطی سے اگر گانا کان میں گر گیا تو اس کو بھی بھولتے نہیں تھے، ایسا حافظہ قوی تھا۔ کہا تھا انہوں نے کہ دیوبند کے سارے کتب خانے جلا دو، یہ انور شاہ کشمیری دوبارہ ساری کی ساری کتابیں لکھ ڈالیں گا، ساری کی ساری کتابیں لکھ ڈالیں گا۔ اور ایسے ویسے نہیں، جو حرف ہے وہی، آگے پیچھے بھی نہیں۔ مصر میں گئے تھے ایک دفعہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر گئے تھے۔ مصر کا کتب خانہ بہت مشہور تھا اور آج بھی ہے، تو کتابوں کا شوق تھا، لائبریری میں گئے، ایک کتاب دیکھی جو اس طرف نہیں تھی ہندوستان میں، اور ہندوستان کی لائبریری میں وہ کتاب نہیں تھی، وہ اس کتاب کو دیکھا تو انہیں اچھی لگی، تو لائبریری کا جو مالک ہوتا ہے اس سے اجازت مانگی کہ کچھ دن کے لیے اس کتاب کو لے جا سکتا ہوں، دوبارہ لا کر دے دوں گا، منع کر دیا۔ اصول ہے یہی پڑھو اور یہی رکھو، لے کر جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ کتاب عربی میں تھی، شروع سے لے کر آخر تک کتاب کو پڑھا ایک دفعہ، اور انڈیا آ گئے۔ انڈیا آنے کے بعد اس کتاب کو شروع سے لے کے آخر تک لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کاپی کو مصر میں بھیجا۔ کیوں؟ چیک کرنے کے لیے کہ اصل کاپی سے ملائی جائے، کچھ کمی زیادتی تو نہیں۔ تو جب مصر میں وہ کتاب آئی، اوریجنل کتاب کو سامنے رکھا اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر جب دونوں کو چیک کیا گیا تو اوریجنل کتاب میں 3-4 غلطیاں نظر آئی۔ کس میں؟ اوریجنل کتاب میں 3-4 غلطیاں ان کو نظر آئی، لیکن اس کتاب میں غلطی، کیسا حافظہ ہوگا؟ حافظہ قوی کرنے کا سب سے بڑا نسخہ کیا ہے پتہ ہے؟ گناہوں سے بچ جاؤ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظ، ان کے استاد کا نام تھا امام وکیع رحمت اللہ علیہ، ان سے شکایت کی حافظے کی کمزوری کی، تو انہوں نے وصیت کی، اوصانی الی ترک المعاص۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے وصیت کی اور نصیحت کی کہ شافعی تو کیا کر دے؟ گناہ چھوڑ دے، حافظہ قوی ہو جائے۔ بد نظری جو ہے نا، یہ حافظے کو کمزور بنا دیتی ہے، اسی لیے ہمیں کوئی چیز یاد رہتی ہی نہیں ہے۔ 4 رکعت پڑھتے اس میں بھی گوتے کھا جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتے کتنی رکعت پڑھ رہا ہے۔ سجدے میں جا کے سوچتے دوسری کی تیسری، پھر کھڑے ہوں گے، پھر رکوع کریں گے۔ یہی حال ہے نمازوں کا، یاد ہی نہیں رہتا ہے، نہ دین یاد رہتا ہے نہ دنیا یاد رہتی ہے۔ پھر شکایت ہوتی ہے کہ بھول کی بیماری ہو گئی۔ ہاں بے شک بیماری ہو گئی ہے، اس کا علاج بھی تو ہے، کیا کرو؟ گناہ چھوڑ دو۔ گناہ چھوٹیں گے پھر دیکھو عبادت میں بھی مزہ آئے گا، اور حافظہ بھی ایسا قوی ہو جائے گا۔ آتے رہو، جتنا آئے گا اتنا آتے رہو، تو معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو خمسہ کے معنی 5۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ بنیاد ہے، وہ پلر ہے اسلام کی۔ کیا ہے؟ اگر وہ ہل گئے یا وہ گر گئے، ہل گئے تب بھی خطرہ، گر گئے تب بھی خطرہ، گر گئے تو مسئلہ ہی نہیں، ختم ہی چھوڑ گیا۔ تو اسی لیے وہ پلر کیا ہونے چاہیے؟ مضبوط ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی گواہی دینا یہ ضروری ہے، یہ پہلی بنیاد۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا
नमाज कायम करो। क्या करो? नमाज कायम करो। तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़कात अदा करो। क्या करो? ज़कात अदा करो। चौथे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर इस्तिताअत है तो हज अदा करो। क्या करो? हज अदा करो। पांचवें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया रमजान के बालिग है तो मर्द औरत पर रमजान के रोजे रखना फर्ज है, तो रमजान के रोजे रखा करो। ये हो गई बुनियाद। अब यहां पर सवाल होता है कि इस्लाम की बुनियाद यही 5 है, इसके अलावा दूसरे नहीं? जैसे शराब न पीना, जिना न करना, और दाढ़ी रखना, और पड़ोसियों का हक अदा करना, दूसरों को तकलीफ नहीं देना, माँ बाप की फरमाबरदारी करना, ये सारे वाजिबात और वाजिबात में से है ना, जरूरियात में से है। तो फिर वो इस्लाम की बुनियाद नहीं है क्या? ये सवाल होता है ना। इसका जवाब यह है कि इस्लाम की बुनियाद तो यही 5 है। इसमें जो अहमियत है, इसमें जो क्वालिटी है, ये दूसरे चीजों में नहीं है। इसमें जो फजीलत है वो दूसरे चीजों में नहीं है। और मजीद कि ये जो 5 बातें हैं ये हम लोगों को यानी मुसलमान को दूसरे मजहब से मुमताज कर देती है, अलग कर देती है। ये हमारी पहचान ही अलग करवाती है। दूसरे मजहब में भी शराब पीने को, जिना करने को बुरा समझा जाता है। दूसरे मजाहिब के अंदर भी कुछ मजाहिब ऐसे हैं जो दाढ़ी रखने को क्या है, जरूरी समझते हैं, है ना? सिख मजहब और भी दूसरे मजाहिब में जो दाढ़ी रखने को जरूरी समझता है। और इसी तरह बहुत सारे, बल्कि सभी मजाहिब के अंदर माँ बाप की फरमाबरदारी को जरूरी समझते हैं। तो फिर उनमें और हमें एक अलग पहचान करने वाली चीज क्या है? अरे जब एक शादी में जब जाते हैं तो वेटर के लिबास भी क्या कर देते हैं, अलग करते हैं। किस लिए? पहचानने के लिए। वरना बोलेंगे ओ चाचा इधर आओ, तो बोलेंगे ओ मैं खाने के लिए आया हूं, बांटने के लिए नहीं आया हूं, यही होगा ना। तो पहचान के लिए वो लोग क्या सिस्टम बिठाते हैं, लिबास चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? लिबास चेंज कर देते हैं। तो ये पहचान है। तो ये 5 बातें हमारी क्या हैं? ये पहचान है। ये अगर हमसे निकल गई तो फिर कोई हमें पहचानेगा? तुम बोलेंगे कि यार मैं कॉलेज गया, कॉलेज का एक यूनिफॉर्म होता है, स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, उसको उतार कर तुम अच्छे कपड़े पहनकर, कितना भी उम्दा लिबास पहनकर जाओ, जो फंक्शनों में और ईदेन के मौके पर पहना जाता है, नए नए बेहतरीन लिबास पहनकर जाओ, स्कूल और कॉलेज वाले क्या करेंगे? निकल जाओ भाई। अरे भाई इतना बेहतरीन तो पहना है, वो स्कूल का यूनिफॉर्म तो 500-1000 रुपए का आएगा, ये मेरा 5000 रुपए का सूट है, फिर भी एंट्री नहीं। रूल्स क्या है? रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जो लिबास हमारा है, जो तय किया है हमने, वो तुम्हें पहनना पड़ेगा। वो पहन कर आएंगे, चाहे तुम्हारा लिबास थोड़ा सा फटा हुआ हो, चाहे बगैर इस्त्री का हो, लेकिन लिबास वही जो हमने तय किया है, वही यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे तो एंट्री होंगी, नहीं तो ऐसा ही होता है ना। तो ये हमारा लिबास है, ये बुनियाद इस्लाम, ये इस्लाम का क्या है? लिबास है। ये पहन कर अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएंगे, फिर अल्लाह क्या करेंगे? हमारे साथ पहचानेंगे और हमारे साथ भलाई का मामला करेंगे और हमारी नजात होगी। नहीं तो दुनिया में रहते हुए अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहीम नाम तो था, लोग हमें मुसलमान समझते थे, लोग हमें सच्चा और नेक समझते थे, लेकिन अल्लाह की नजर में हम मुसलमान नहीं। गवाही तो दे रहे हैं लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ते। दूसरे मजहब वाले नमाज पढ़ते हैं, दूसरे मजहब वाले गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अल्लाह को भी माबूद समझते हैं और अल्लाह के साथ में दूसरी चीजों को भी मिला देते हैं। हजरत ईसा को मिलाएंगे ईसाई लोग, हजरत जिब्राइल को खुदा मानेंगे, कुछ लोग हजरत अली को खुदा मानेंगे, कुछ मजहब वाले क्या करेंगे? मूर्तियों को खुदा मानेंगे और उसकी पूजा करेंगे। तो सारे मजाहिब वाले अपनी अपनी सोच के मुताबिक माबूद बना रखा है। उन सब से हमको काट देती है क्या? ये गवाही कि अल्लाह के सिवा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, बंदे और रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गवाही सबसे पहले शर्त है।
اور اللہ کے کرم سے ہم زبان سے گواہی دیتے بھی ہیں اور دل سے اس کو مانتے بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دوسرے مذہب والے نماز پڑھتے ہیں نہیں، ان کی عبادتیں الگ ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی شکلیں الگ ہیں۔ ان کی شکلیں کیا ہیں؟ ان کی شکلیں عبادت کی الگ ہے۔ کوئی مندروں میں جا کے پوجا کرتا ہے، کوئی چرچوں میں جا کے گھنٹی بجاتا ہے اور موم بتی جلاتا ہے اور پرے کر کے اپنے دل کے خواہشات اور ضروریات کو سامنے رکھ کر مانگ کر چلا جاتا ہے۔ وہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے، کس کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، کسی کا الگ۔ ہم کو ان سے الگ کر دیتی ہے کیا؟ نماز، 5 وقت کی نماز ہمیں ان سے الگ کر دیتی ہے۔ کیا چیز؟ نماز الگ۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا سسٹم یہ اسلام میں ہے، زکوٰۃ کا سسٹم اسلام میں ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے۔ اگر مسلمان پورے طریقے پر 100% اسلام کے اس رکن کو اگر عملی جامہ پہنائیں گی اور زکوٰۃ کی ادائیگی 100% اگر کریں گی تو امت مسلمہ میں ایک بندہ بھی غریب نہیں رہے گا، ایک بندہ بھی غریب نہیں رہے گا۔ لیکن 100% ادا نہیں ہوتی ہے زکوٰۃ، لوگ 100% ادا نہیں کرتے۔ جو کرتے ہیں اس میں بھی اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں ایسے لوگ جو بڑے جذبے کے ساتھ پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے تو ہے لیکن اٹکل اندازے سے ایسے ہی نکل گئی، دے دیا 5,000 دے دیا، حالانکہ زکوٰۃ تھی اس پہ 10-15 ہزار، لیکن دے رہا ہے کتنی؟ 5,000، اور سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی۔ یا کچھ لوگ ایسے جو دے تو رہے ہیں لیکن دل پہ بوجھ رکھ کے 10,000 روپے دیں گے، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، 2,500 دینے میں موت آتی ہے، دل میں لگتا ہے 2,500 دیں گے۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 97,500 اللہ نے تیرے پاس رکھے ہیں، اس پہ تجھے خوش ہونا چاہیے، اور بینیفٹ کیا؟ اللہ اس کی حفاظت کر رہے۔ دوسرا، اللہ جو نکال رہا ہے اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے تجھے لوٹا بھی رہے ہیں۔ اللہ اس کو کیا کریں گے؟ 10 گنا بڑھا کے لوٹا بھی رہے ہیں۔ ارے ہوٹل میں پارٹی کرنے جب جاتے ہیں دوست لوگ آپس میں تو 3-4 ہزار کا بل تو ایسے ہی آ جاتا ہے، تب ٹینشن مطلب بہت ہے، ہوتا ہے نا، موبائل نکالیں گے تو سڑک سائڈ میں کچھ لوگ رہتے ہیں ایسے، یار نیٹ ورک ہی نہیں ہے چلیے وہ الگ مسئلہ، لیکن وہاں پر دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ گھر والی کے ساتھ میں گھومنے کے لیے چلے گئے، 5-6 ہزار 10 ہزار کا پیکج تو کہیں گیا ہی نہیں، تو 2,500 اللہ کے لیے نکالنے میں کیا تکلیف ہے؟ تو اگر 100% امت مسلمہ نے زکوٰۃ کی اس رکن کو بھی اگر فالو کیا تو پورے امت مسلمہ میں ایک بھی غریب نہیں رہے گا۔ آج مارکیٹ میں مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے کیا؟ فقیر، بھیک مانگنا۔ اگر غیروں کو بھی بھیک مانگنا ہے تو وہ کون سا لباس پہنتا ہے؟ بیچ میں ویڈیو آئے تھے نا بہت سارے، کتنے سارے ویڈیوز آئے تھے، غیر مسلم کی عورتیں برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے، غیر مسلم داڑھی ٹوپی اور کرتا پائجامہ پہن کر گلے میں ہرا کپڑا لٹکا کر کشکول ہاتھ میں لے کر بھیک مانگ رہا ہے۔ جب پکڑا گیا تو نام نکلا گنیش پرکاش اور ایسے نام نکلے، آئیڈینٹی جب نکالی گئی تو غیر مسلم۔ تو یہ ہمارا لباس پہن کر کیوں بھیک مانگ رہے؟ ہماری پہچان ہی ایسی بن گئی ہے۔ لوگ جا کر مسلمان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے سامنے، خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ ایمان ہے ہی نہیں، کمزور ہے، خستہ حالت ہے۔ اور گھر کا پڑوسی اگر بھیک مانگتا ہے تو اس کا پڑوسی کا حق بنتا تھا کہ بھیک مانگنے مت جا بھائی، تیرے بازو میں میں ہوں، اللہ مجھ سے پوچھیں گا، میری ذمہ داری تھی اس کو کھڑا کروں، لیکن میں اپنی دنیا میں مگن، وہ اپنی دنیا میں مگن، دوسری طرف لٹا رہا ہے، پڑوسی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کا سسٹم اگر ہوگا، پڑوسی میرا بھائی بھوکا ہے، پڑوسی غریب ہے، خستہ حالت میں ہے، میری زکوٰۃ 30,000 کی نکلتی ہے، 30,000 اٹھا کے اس کو دے دیا۔ بندے کو جب وقت پر 30,000 ملے گی، بھیک مانگے گا؟ کوئی بزنس اسٹارٹ کرے گا، اور بھی طرف سے زکوٰۃ آ گئی، کوئی تجارت کھولے گا، پھر وہ آئندہ سال خود زکوٰۃ دینے والا بنے گا۔ تو یہ والا عمل، یہ زکوٰۃ والا سسٹم، یہ ہمیں دوسرے مذہب کے عملوں سے کیا کر دیتا ہے؟
الگ کر دیتا ہے. کتنے چیزیں ہو گئی؟ نمبر 4 حج. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے تو حج ادا کرنا زندگی میں ایک مرتبہ، بولو نا، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. حج والا سسٹم بھی صرف کس میں ہے؟ اسلام میں. اس لیے تم نے دیکھا ہوگا ویزا کس کو ملتا ہے؟ وہاں سب وہی آتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو انٹری بھی. تو یہ عمل بھی، اگر تم زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھو گے، زندگی میں زکات ہی نہیں دو گے، جب دل میں آیا نماز پڑھ لیے، جب دل میں آیا چھوڑ دیے، جب دل میں آیا زکات دے دیے، جب دل میں آیا نہیں دیے. اس سال ایسی کیا کر دیتے؟ ڈانڈی مار دیتے. کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، کون پوچھنے والا ہے میرے کو؟ کس کو کیا معلوم میرے پہ کتنی زکات ہے؟ بھائی یہ سسٹم اللہ کا ہے. یہ سسٹم کس کا ہے؟ سب اللہ کے نظروں میں ہے. سب کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بندو تم میرے گھات میں ہو، میں تم پر گھات لگا کر بیٹھا ہوں، میرے نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. ارے CCTV کیمرہ جب لگا ہوا ہوتا ہے، کالج کے بچے بھی ادب سے بیٹھتے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے، اور فیکٹری میں کام کرنے والا ملازم بھی ایمانداری سے کام کرتا ہے، حالانکہ مالک نہیں دیکھ رہا، مالک حاضر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے. حالانکہ اس کیمرے میں فالٹ ہو سکتا ہے، کبھی کیا ہو، بند ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر بھی کام ایمانداری سے کام کر رہا ہے. جیسے نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو کام پہ لگا دیا تھا مسجد اقصیٰ کی تعمیر پر، اور حضرت عصا لے کے کھڑے ہو گئے. جنات لوگ بابا کھڑے ہوئے کام کر رہے، حضرت کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی کھڑے تھے. ان کو لگا کہ یہ دیکھ رہے، اور حضرت ڈر کے مارے جنات لوگ کام کر رہے، حالانکہ وہ تھے. تو ایسا امکان ہو سکتا ہے بند ہو گیا ہے نا؟ ممکن ہے نا، یہ دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ممکن ہے، ہو سکتا ہے بند ہی ہو جائے، لیکن پھر بھی، لیکن اللہ کے نظام میں یہ کوئی خرابی ہے ہی نہیں. اللہ کے نظام میں آپشن ہی نہیں ہے بند ہو جائیں اور فرشتے تک گئے لکھتے لکھتے ٹھیک ہے بھائی آج کے رات جو کرنا ہے کر، میں تھوڑا آرام کرتا ہوں. یہ سسٹم ہے ہی نہیں. فرشتوں کو نہ نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، ان کے اندر خواہشات ہی نہیں ہے. اللہ کے نظام میں، اللہ کے سسٹم میں کوئی کمزوری نہیں ہے. تو جب اللہ دیکھ رہے، تم بولیں گے کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، اللہ سزا دیں گے، اللہ جنت دیں گے، اللہ جہنم میں ڈالیں گے، اللہ سوال کریں گے، اللہ پل صراط پہ چلوائیں گے، اللہ یہ ہمیں پکڑیں گے. جو سب کچھ کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے. تو پھر اللہ سے ڈرو یار. کون کیا کرتا ہے؟ بہت زکات دینے والا بندہ سب سے زیادہ یہ. کسی کے تعریف سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، کسی کے برائی سے کوئی لینا دینا نہیں. بند مٹی زکات دے دو، بند مٹی صدقہ دے دو. ہاں جس علاقے کے اندر کوئی زکات نکالتا ہی نہیں، مال کے باوجود صدقہ دے اور خیرات نہیں کرتا ہے، اس نیت سے زکات کھلے عام دینا جائز ہے کہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ بھائی یہ دے رہا ہے تو ہم بھی دے دیں. لوگوں کی ترغیب کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے. یہ نہیں کہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ سخی میں، بانٹنے والا، لوگوں کو دینے والا میں. اعلان کر دیا شیخ صاحب نے، بھائی جس کو ضرورت ہے میرے آفس پہ آ جاؤ، لائن لگاؤ، میرا ٹائمنگ ہے 10 سے 12. بڑھ گئے شیخ صاحب، بیچارے غریب لوگ آئے. بولو نا پی اے صاحب کو بولو نا اندر ہم آئے. شیخ صاحب نے بول دی ہے کام دھندا ہے کہ نہیں، جاؤ بعد میں آؤ. بیچارہ چلا گیا. پھر دوپہر میں آیا، دیکھو نا 100 کا پتہ پکڑا دیا، 1000-2000 کا پتہ پکڑا دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر کیا کیا؟ احسان کیا. پھر کل کے کو جب ملے گا، چل رہے میرا وہ کام کر، فلاں کام کر، یہ کام کر. کیا کر رہا ہے؟ احسان کا بدلہ لے رہا ہے. وہ زکات لے رہا ہے اور تم زکات دے رہے ہو تو یہ تم اس پر احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ وہ تم پر احسان کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ تمہارے فرض کی ادائیگی اس سے ہو رہی ہے. فرض کی ادائیگی
اس سے ہو رہی ہے، ورنہ تمہارا فرض ہی ادا نہ ہوتا، تم مر جاتے تو جہنم میں جاتے فرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تم جہنم سے بچ رہے ہو، اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے، اس کی وجہ کون بنا؟ زکات لینے والا۔ احترام کرنا چاہیے، بڑے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ گھر جا کر زکات دینی چاہیے۔ تو یہ والا عمل ہم کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ حج بھی دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ رمضان کے روزے، یہ کون رکھتا ہے؟ مسلمان ہی رکھتا ہے، اور اگر نہیں رکھے تو مسلمان نہیں۔ ظاہر سی بات ہے نا، یہ پچھلے والے حدیثوں کے اندر بھی یہی تذکرہ تھا نا کہ اسلام یہ ظاہر کا نام ہے اور ایمان باطن کا نام ہے۔ اسلام جتنا چھپاؤں گے اتنا ابھریں گا، باطن جتنا دکھاؤں گے اتنا چھپیں گا۔ باطن اندر کی چیز ہے، اسلام باہر کی چیز ہے۔ اسلام باہر کی چیز، اس کو دکھایا جاتا ہے اور اس کو چھپا کے کر ہی نہیں سکتے۔ نماز پڑھیں گا تو دکھیں گا، روزہ رکھیں گا تو سحری افطاری تو دکھیں گی، زکات دیں گا تو جس کو دے رہا ہے اس کو تو مجھے معلوم پڑے گا کہ بھئی زکات دے رہا ہے، جو لینے والے کو تو معلوم پڑے گا نا اس نے مجھے زکات دی ہے۔ حج ادا کریں گا تو اکیلا اکیلا نکلے گا کیا؟ پتلی گلی سے ویزا نکلے گا، پورے گاؤں میں دعوتیں کرے گا، دعوتیں کھائے گا، ماموں کی دعوت، چاچا کی دعوت، سب کی دعوتیں کھا کے بیٹا ویزا کینسل ہو گیا۔ ایسا ہوتا نا کبھی کبھی، ہمارے ساتھ ہوا تھا ایسا۔ عمرہ کے لیے جانے والے تھے 3 سال پہلے رمضان میں تو باقاعدہ جمعہ میں اعلان بھی کیا تھا میں نے، بھائی غلطی کوتاہی ہوں گی تو معاف کر دینا، یہ آخری جمعہ ہے۔ 2-3 دن کے بعد ہماری تاریخ آئی تھی فلیٹ کی، تو ہم نکلنے والے ہیں۔ اصل میں ٹور کا جو ایجنٹ تھا نا اس نے چولن دیا تھا ہم کو، ایسے ہی تھکا رہا تھا تو اعلان کیا، معافی تلافی ہو گئی، سب ہو گیا، بس دعوتیں کھا رہے۔ جو میرے ساتھ میں جو گروپ والے تھے وہ بھی اس کے وہاں دعوت کھا، اس کے جو رشتے دار رہتے نا بھائی اللہ کے گھر کو جا رہے، عاصمت میں دعوت کر رہے، تو بس دعوتیں کھائے۔ دوسرے جمعہ کو پھر سامنے آیا میں بیان کرنے کے لیے، لوگ بول رہے اتنے ایک ہفتے میں عمرہ کیسے ہو گیا اس کا؟ پچھلے جمعہ کو تو بولا کہ عمرہ پہ جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے کم سے کم تو 15 دن تو لگتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 ڈے ریٹرن ہو گیا کیا؟ سوالوں کے سوال، کیا ہو گیا؟ گئے نہیں مفتی صاحب؟ میں جا رہے گئے نہیں مفتی صاحب؟ مسجد سے باہر نکلے، گئے نہیں مفتی صاحب؟ کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ سب کو کہانی سناتے سناتے تھک گئے۔ میرے ٹور کے ساتھی لوگ بھی بولنے لگے یار مفتی صاحب دیکھو کیا ہے، وہ میرے تھرو ہو رہا تھا نا، وہ تو ایجنٹ کا نمبر اور کانٹیکٹ وغیرہ سب میرے پاس تھا، ان لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو سب لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں، وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا، جا رہے کہ نہیں جا رہے، پیسے ہمارے اٹک چکے تھے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے تحقیق کر کے دیکھ دکھا کر یہ سارے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تو حج کو جب جائیں گا، عمرہ کو جائیں گا تو سب کو پتہ چلے جائیں گا، ظاہر سے بات ہے۔ یہ اسلام ظاہر کا عمل ہے، ہاں اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کی خوبصورتی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ لوگ چاہے راضی ہو یا نہ ہو، میرے اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جس کا رب اس کا سب کو اپنا بنا لیا، نہیں بنایا تو رب کو اپنا نہیں بنا لیا، اسی لیے سب بھی اپنے نہیں بنتے۔ تو یہ سب باتیں ہیں اسلام کی۔ ایک بات کا خیال رکھے، ابھی یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، تو آج کی باتوں کا، آج کی مجلس کا اور آج کے حدیث کا لب لباب کیا ہے کہ یہ 5 باتیں ہماری پہچان ہیں۔ بولو، 5 باتیں ہماری پہچان ہے۔ ادھر توجہ دو، ختم ہو گیا، مجلس کا اختتام چل رہا ہے۔ یہ 5 باتیں ہماری کیا ہیں؟ پہچان ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو ہم مسلمان کہلاؤں گے اللہ کی نظر میں۔
یہ آگے کا جملہ پورا کر رہا ہوں. یہ کرو گے تو ہم مسلمان کہلاؤں گے اللہ کی نظر میں. لوگوں کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں, لوگوں کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں. اگر یہ 5 باتیں نہیں کرو گے تو لوگوں کی نظر میں مسلمان کہلاؤں گے, لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں کہلاؤ. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سرکار کہتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. متعمدن, متعمدن کے معنی جان بوجھ کر. کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا, یعنی کفر والا عمل کیا. وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, ہم بھی نماز نہیں پڑھے, تب بھی ہم کون ہو گئے؟ لوگوں کی نظر میں مسلمان ہو گئے, لیکن اللہ کی نظر میں اس کو ہلکا سمجھتے. کیا سمجھتے ہے نا؟ ایسی ہی بات ہے نا, اس کو ہلکا سمجھتے. اسی لیے نمازوں کا اہتمام کرو, اس نیت سے نماز پڑھو کہ میں مسلمان ہوں. میں کون ہوں؟ یہ میرا کام ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری سمجھ کے کام کرو. ذمہ داری سمجھ کے نماز پڑھو, ذمہ داری سمجھ کے وقت کو فارغ کر کے نماز پڑھو. ظہر کی نماز نہیں پڑھا تو میں مسلمان کیسا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو اور نماز چھوڑے, ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو اور نماز چھوڑے, ہو ہی نہیں سکتا. وہ مسلمان ہی کیسا جو نماز چھوڑے؟ وہ مسلمان ہی کیسا جو نماز کو چھوڑے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کا دین میں, اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو کیا نہ پڑھے؟ نماز نہ پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت چل رہا ہے. آخری الفاظ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آخری جملے اللہ کے رسول کے, اے میری امت, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا, غریبوں پر رحم کرنا, مسکینوں پر رحم کرنا. 2 باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اس حدیث میں دونوں چیزوں کو جمع کیا اللہ کے رسول نے. نماز یہ حقوق اللہ ہے, نماز نہ چھوڑنا کسی بھی حال میں. نماز ابھی 2-3 ہفتے سے ہماری مجلس چالو ہے, اس کا اثر کیا ہے آپ پہ؟ کانوں کی لذت کے لیے آئے اور سن لیے اور چلے گئے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی میں تبدیلی آنا یہ ہمارا مقصد ہے. پہلے نماز کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, پڑھتے تھے لیکن کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑ دیے. لیکن اللہ کے کرم سے یہ حدیثیں سننے کے بعد, میری باتیں نہیں, اللہ کے رسول کی باتیں, اللہ کے رسول کی حدیثیں سننے کے بعد میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی. فلاں عمل نہیں کرتا تھا, اب کر رہا ہوں. فلاں گناہ کرتا تھا, اب چھوڑ دیا. ایسا ہوا. اس کا جائزہ لینا تمہاری ذمہ داری ہے. اس کا جائزہ لینا, حساب لینا اللہ کا کام ہے. کل قیامت کے دن اللہ حساب لیں گے. حساب میں کلیئر رہنا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے. یہ سب باتیں, یہ بنیاد, یہ اسلام کی بنیاد ہے. کیوں ہے اسلام کی بنیاد؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے مسلمان. یہی 5 باتیں اسلام کی بنیاد کیوں؟ اگر کسی نے یہ سوال کیا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے تو اس کا جواب یہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں, وہ بیان کرے. سامنے والے نے سوال کیا کہ اسلام کی بنیاد یہی 5 چیزیں کیوں, دوسرے کیوں نہیں؟ ہاں, اس لیے کہ یہ چیزیں ہم کو دوسرے مذہب سے کیا کر دیتی ہے؟ الگ کر دیتی ہے. دوسری بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ ساری چیزیں دوسرے مذہب میں بھی کسی نہ کسی مذہب میں پائی جاتی ہیں, لیکن یہ 5 چیزیں, یہ 5 صفات اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.